طریقے سے قرآن سنت اور فقہ حنفی کی روشنی میں آپ کی رہنمائی حاصل کی ہے۔ جو سوال پہلا ہمارے ہوسٹ محترم حافظ محمد اسماعیل اشرفی دامت برکاتہ العالیہ نے کیا ہے کہ باوضو رہنے کی کیا فضیلت ہے، باوضو سونے کی کیا فضیلت ہے، تو اس حوالے سے جواب عرض خدمت ہے کہ پہلی یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہمیشہ باوضو رہنا اس کو فقہائے امت نے مستحب قرار دیا ہے کہ بندہ دن ہو یا رات ہو، نماز کا وقت ہو یا نہ ہو، ہمیشہ باوضو رہنے کی کوشش کرے، یہ مستحب عمل ہے۔ پھر رات کو سونے سے پہلے جب ہم باوضو ہو کر سوئیں گے تو حدیث پاک ہے کنز العمال کی، حضور نبی رحمت تاجدار دو عالم فخر موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ باوضو ہو کر جو بندہ سوتا ہے تو باوضو ہو کر سونے والا روزہ رکھ کر عبادت کرنے والے کی مثل ہے، یعنی کہ جب بندہ روزہ رکھتا ہے اس کو روزہ رکھنے کا اجر ملتا ہے، پھر روزہ رکھ کر اللہ کی عبادت کرتا ہے اس پر مزید اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو جو اجر و ثواب اللہ تعالیٰ روزہ رکھ کر عبادت کرنے والے کو عطا فرماتا ہے، وہی اجر و ثواب اللہ تعالیٰ باوضو سونے والے کو عطا فرماتا ہے۔ اور ایک دوسری حدیث جو کنز العمال کی ہے، نبی رحمت تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اے بیٹا، اگر تم سے ہو سکے کہ ہمیشہ باوضو رہ سکو تو تم ایسا کرو، ایسا کیا کرو۔ کیوں؟ فرمایا کہ جو شخص باوضو حالت میں رہتا ہے اور اسی باوضو حالت میں ملک الموت جب اس کی روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو شہید کی موت عطا فرماتا ہے۔ تو یہ اتنی بڑی فضیلت ہے کہ باوضو اگر بندہ انتقال کرے گا شہادت کی موت اللہ عطا فرمائے گا، باوضو رات کو ہو کر سوئے گا تو پھر باقاعدہ ایک دوسری حدیث پاک ہے جس میں نبی علیہ السلام نے فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے کہ جب بندہ باوضو ہو کر سوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو اس کی حفاظت کے لیے مقرر فرما دیتا ہے، جو فرشتہ اس کو شریر جنات اور شیاطین کے شر سے اور انسانوں کے شر سے باقاعدہ اس کی حفاظت پر مامور ہوتا ہے، اور اس کی حفاظت ان تمام شر سے، شر انسان، شر شیطان، شر نفس سے باوضو سونے والے کو اللہ محفوظ فرما دیتا ہے۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ کوئی بڑی شخصیت ہوتی ہے، کوئی انتہائی حساس شخصیت ہوتی ہے، اپنے ساتھ گارڈ رکھتا ہے، باڈی گارڈ رکھتا ہے، گن مین رکھتا ہے، لیکن غور کریں تو گن مین زیادہ سے زیادہ وہ ان کے آفس کے باہر ہوں گے یا آفس کے اندر ہوں گے یا گھر کے گیٹ پر ہوں گے، لیکن گن مین کو بھی بیڈ روم میں آنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ جب شخصیت سوتی ہے، خواہ وہ سیاسی شخصیت ہو، مذہبی شخصیت ہو، تو وہ گن مین کو باہر باقاعدہ پرمیشن ہوتی ہے کہ وہ کھڑے ہو کر ڈیوٹی دے، اس کو بیڈ روم میں آنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ لیکن قربان جائیے میرے آقا پر، یہ دین اسلام کی عظمت دیکھیے، فرمایا کہ گن مین تو باہر ہی رہ جائے گا، لیکن باوضو ہو کر سو گے تو جہاں گن مین نہیں آ سکتا وہاں اللہ کی نورانی مخلوق فرشتے آ جاتے ہیں، تو فرشتہ آپ کی حفاظت پر مامور ہو جاتا ہے۔ یہ اتنی بڑی فضیلت ہے، اس لیے میں ناظرین کرام سے گزارش کروں گا کہ ہو سکے تو ہمیشہ باوضو رہیں، رات کو باوضو ہو کر سونے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما ظہر علی واللہ تعالی ورسولہ اعلم بالصواب۔ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت جواب ارشاد فرمایا۔ اگلا سوال مفتی صاحب قبلہ، جناب محمد ابصار صاحب لاہور سے سوال کر رہے ہیں، پاکستان سے۔ کیا ازروِ شریعت نیل پالش کا استعمال جائز ہے اور نیل پالش کے ساتھ وضو ہو جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، نیل پالش کے حوالے سے جو آپ نے سوال کیا تو اس بارے میں فقہاء اسلام فرماتے ہیں کہ اگر نیل پالش کے اجزاء ترکیبی میں کوئی حرام اور ناپاک چیز شامل نہیں ہے تو عذرِ شرع خواتین ایسی نیل پالش یوز کر سکتی ہیں، استعمال کر سکتی ہیں۔ اگر کوئی خاتون باوضو ہے اور اس نے باوضو حالت میں ایسی نیل پالش کا استعمال کیا کہ جس میں کسی حرام اشیاء کی ملاوٹ نہیں ہے
تو وہ پہلے والا وضو اس کا برقرار ہے، اس وضو کی حالت میں وہ نماز پڑھ سکتی ہے۔ لیکن فقہا فرماتے ہیں، خاص طور پر ہمارے استاد محترم مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی منیب الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ اپنی شہرہ آفاق تصنیف تفہیم المسائل میں آپ لکھتے ہیں کہ ہماری معلومات کے مطابق نیل پالش سے ناخن پر کیمیکل کی ایک سطح جم جاتی ہے جو چکناہٹ کی وجہ سے واٹر پروف ہوتی ہے، یعنی وضو کا پانی اس میں سرایت کر کے ناخن کی اصل تک نہیں پہنچ پاتا۔ ایسی صورت میں جب تک نیل پالش کو کھرچ کر صاف نہ کر دیا جائے وضو نہیں ہوگا۔ اگر ایسی نیل پالش مارکیٹ میں دستیاب ہے کہ جس میں کوئی ناپاک اور حرام چیز شامل نہیں ہے اور اس کے لگانے کے بعد پانی اس میں سے سرایت کر کے ناخن کی اصل سطح تک پہنچ جاتا ہے تو اس کے استعمال سے وضو ہو جائے گا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ خواتین کو جانچ پڑتال کے بعد نیل پالش کو پرچیز کرنا چاہیے، خریدنا چاہیے کہ کہیں یہ واٹر پروف نیل پالش تو نہیں ہے۔ اگر وہ واٹر پروف ہے اور اس کی تہ باقاعدہ ناخون پر جم جاتی ہے تو چونکہ وضو کے اندر ناخون کو بھی دھونا فرض ہوتا ہے، انگلیوں کے پوروں سے لے کر باقاعدہ کوہنیوں سمیت پورے بازو کا دھونا یہ ضروری ہوتا ہے۔ تو اگر ناخن کی تہ تک پانی نہیں پہنچے گا تو پھر ایسی صورت میں وضو نہیں ہوگا نیل پالش کے استعمال سے۔ جب وضو نہیں ہوگا تو اس وضو سے پڑی ہوئی نماز بھی نہیں ہوگی۔ لہذا خاص طور پر خواتین جو کہ بہت زیادہ اس کو یوز کرتی ہیں ان کو اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ چھان پھٹک کے بعد باقاعدہ تحقیق کے بعد نیل پالش کو استعمال کرنا چاہیے اور خریدنا چاہیے۔ اگر ایسی نیل پالش ہے کہ جو واٹر پروف نہیں ہے اور ناپاک اور حرام اشیاء اس میں شامل نہیں ہیں اور خواتین اس کو استعمال کرتی ہیں اور وہ باقاعدہ اس کی تہ بھی نہیں جمتی اور ناخن کے اندر باقاعدہ پانی ناخن تک سرایت کر جاتا ہے نیل پالش لگانے کے باوجود، تو پھر اس کا استعمال بھی جائز ہے اور اس حالت میں وضو بھی ہو جائے گا اور اس وضو سے نماز بھی ہو جائے گی۔ هذا ما ظہر لی واللہ تعالی ورسولہ اعلم بالصواب۔ ماشاءاللہ۔ اگلا سوال از ارم راحیل کراچی پاکستان سے سوال کر رہی ہے کہ عام طور پہ بچے جو ہوتے ہیں وہ چٹائی وغیرہ پہ پیشاب کر دیتے ہیں اور پیشاب سوکھ بھی جاتا ہے، کیا سوکھنے کے بعد میں اس چٹائی پر نماز وغیرہ ادا کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں یہ بھی بڑا اہم سوال ہے کہ پہلی تو اس بات کی میں اصلاح ناظرین کرام کی کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہمارے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بچوں کا جو پیشاب ہے وہ ناپاک نہیں ہوتا۔ پہلے تو اس کی اصلاح کر لینی چاہیے کہ جس طرح بڑوں کا پیشاب ناپاک ہوتا ہے، نجاست غلیظہ کے حکم میں ہوتا ہے، جیسے ابھی مفتی صاحب نے وضاحت کی، تو اسی طریقے سے بچے اگرچہ ایک دن کا 1 ڈے کا بچہ بھی ہوگا تو اس کا پیشاب بھی ناپاک ہوگا، نجاست غلیظہ کے حکم میں ہوگا۔ تو جو صورتحال آپ نے پوچھی، مثال کے طور پر قالین پر بچے پیشاب کر لیتے ہیں، چٹائی اور دری پر پیشاب کر لیتے ہیں اور اگرچہ وہ نجاست نظر نہ آ رہی ہو تو جب تک اس کو پاک نہیں کیا جائے گا، دھویا نہیں جائے گا تو اس جگہ پر نماز نہیں ہوگی۔ اگر بالفرض بندہ نماز پڑھ لیتا ہے تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ جہاں وہ قیام کی حالت میں کھڑا ہے، جہاں پر اس کے پاؤں ہیں وہ جگہ، جہاں پر اس کے زمین پر گھٹنے لگتے ہیں وہ جگہ، اور جہاں پر وہ پیشانی رکھ کر پیشانی اور ناک زمین پر رکھ کر سجدہ کرتا ہے وہ جگہ، یعنی جن اعضاء پر سجدہ کرتا ہے اگر ان جگہوں پر، ان اعضاء کی جگہوں پر وہ نجاست موجود نہیں ہے بلکہ درمیان میں ہے، جیسے پیٹ کے برابر میں آ جاتی ہے، تو ایسی صورت میں تو نماز ہو جائے گی۔ لیکن اگر ان اعضاء سجود میں سے کسی عضو پر باقاعدہ وہ ناپاک جگہ موجود ہے اور وہاں پر ناپاکی ہے اگرچہ نظر نہ آ رہی ہو تو ایسی صورت میں نماز نہیں ہوگی۔ اس بارے میں فقہاء نے یہ اصول بیان فرمایا ہے کہ نجاست ایک مرئیہ ہوتی ہے نظر آنے والی، ایک غیر مرئیہ ہوتی ہے جو نظر نہیں آتی۔ تو فقہاء فرماتے ہیں کہ جو نجاست نظر آنے والی ہے اس کو زائل کریں گے، پانی سے دھوئیں گے، تب جا کر وہ چٹائی، دری، قالین، کارپیٹ پاک ہوگا۔ اس کے پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ دھو کر اس کو لٹکا دیں، جب پانی ٹپک کر
बंद हो जाए तो फिर उसके बाद दोबारा उसको पाक पानी से धोया जाए, फिर उसको लटकाया जाए, जब पानी टपकना बंद हो जाए फिर तीसरी मर्तबा उसको धोया जाए, जब पानी टपकना बंद हो जाए तो ऐसी सूरत में वो कालीन, वो चटाई पाक हो जाएगी। अब आप बिला कराहत और बिला झिझक उस पर नमाज पढ़ सकते हैं, नमाज हो जाएगी। फिर फुक़हा फरमाते हैं कि जो नजासत नजर नहीं आती, गैर मरइया होती है, यानी वो जज्ब हो जाती है, खुश्क हो जाती है, जैसा कि सवाल से भी जाहिर है, तो उसको धोया जाएगा यहाँ तक कि धोने वाले को गुमाने गालिब हो जाए कि वो चीज पाक हो जाएगी, पाक हो गई है। जब वो गुमाने गालिब हो जाए कि ये पाक हो गई है, दिल भी मुतमईन हो जाए, तो अब वो शरन पाक तस्वुर की जाएगी, फिर उस पर नमाज पढ़ सकते हैं। हाज़ा मा ज़हर अली वल्लाहु तआला व रसूलुहु अअलमु बिस्सवाब। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अगला सवाल मोहम्मद सफीर अमेठी यूपी से कर रहे हैं, क्या नमाज की हालत में नाक से पानी निकला जुकाम वगैरह की वजह से तो नमाज वगैरह पर इसका कुछ फर्क पड़ेगा? देखें बीमारी की वजह से नाक से पानी निकला जुकाम वगैरह जैसे हो जाता है। जी जी, ये फ्लू जो होता है, नज़ला और जुकाम होता है, इसकी वजह से जो नाक से रतूबत खारिज होती है, इससे वुजू पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अब नमाज की हालत में जैसे बंदा नमाज पढ़ रहा है, पहली बात तो यह है कि कोशिश करें कि नमाज से पहले अच्छी तरह नाक को पूंछ कर साफ करके फिर नमाज पढ़े। लेकिन बसा औकात ये बाकायदा हमारे साथ भी कभी हो जाता है कि इतनी रतूबत बाकायदा पानी की तरह बह रही होती है, उसको रोकना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी सूरत में कोशिश की जाए कि अगर आप मस्जिद में नमाज पढ़ रहे हैं तो वो नाक की जो रतूबत है वो मस्जिद में ना गिरे, मस्जिद इससे आलूदा होगी, जबकि मस्जिद को आलूदा करने से मना किया गया है। तो अगर वो कोई छोटा रुमाल है या टिशू है, अमले कलील के जरिए उसको रोकना मुमकिन हो तो उसको रोकने की कोशिश की जाए अमले कलील के साथ। अमले कसीर अगर करेंगे नमाज में तो फिर नमाज बाकायदा फासिद हो जाती है। अमले कसीर की तारीफ ये है कि बंदा ऐसे काम में नमाज के दौरान मुब्तला हो जाए कि दूर से देखने वाला समझे कि ये नमाज ही नहीं पढ़ रहा। मिसाल के तौर पर दोनों हाथों का इस्तेमाल कर दिया, दोनों हाथों से नाक को पहुंचने शुरू कर दिया, अब देखने वाला कहेगा ये तो नाक पहुंच रहा है, नमाज नहीं पढ़ रहा, तो ये अमले कसीर होता है। एक हाथ से अगर मुमकिन हो तो उसको थोड़ी देर के लिए रोक कर नमाज को मुकम्मल करेंगे। बहरहाल ना इससे वुजू पर फर्क पड़ता है, ना नमाज पर फर्क पड़ता है, नमाज ऐसी सूरत में बिला कराहत हो जाती है। हाज़ा मा ज़हर अली वल्लाहु तआला व रसूलुहु अअलम बिस्सवाब। अगला सवाल ये है, कलीमुद्दीन पाली से सवाल करें, राजस्थान से। आमतौर पर मर्द बगल और मुंह ज़ेरे नाफ मूंदते हैं और खवातीन इस सिलसिले में क्रीम पाउडर का इस्तेमाल करती हैं, क्या इसके बरअक्स करना ये जायज़ है? मर्द औरत वाला और औरत मर्द वाली इस तरह करना ये जायज़ है? ये सर पाली राजस्थान से सवाल करें कलीमुद्दीन साहब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस हवाले से गुजारिश ये है कि जो हम मुँह ज़ेरे नाफ हैं, बगल हैं, इस तरह के जो बालों को हमें बाकायदा रिमूव करने का हुक्म दिया है, ये दीन इस्लाम के उन अक़दार में से हैं कि जो मिल्लत इब्राहीमी में भी बाकायदा राइज थे। यानी ये फितरत की वो चीज़ें हैं कि जो मिल्लत इब्राहीमी से चली आ रही हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने में भी इनका रिवाज था कि वहाँ पर भी बाकायदा उस शरीयत में भी बगल के बाल हैं, मुँह ज़ेरे नाफ हैं, उनको बाकायदा रिमूव करने का, ख़त्म करने का हुक्म दिया जाता था। तो इसके फ़ुक़हा इस्लाम ने 3 तरीक़े बयान फरमाए हैं। पहला तरीका ये है कि बाकायदा इनको मूंडा जाए, जैसे रेजर का कोई इस्तेमाल करता है, ब्लेड का उस तरह का इस्तेमाल करता है, तो मूंड कर इन बालों को ज़ाइल कर दिया जाए। पहला तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि कसर करना, तराशना, जैसे कैंची वगैरह से बंदा तराशता है, ये तरीका भी दुरुस्त है। तीसरा तरीका है नत्फ करना। नत्फ जैसे क्रीम और पाउडर का इस्तेमाल होता है। तो फ़ुक़हा इस्लाम ने इस बात की सराहत फरमाई है कि ये तीनों तरीक़े बिल इत्तिफाक मर्द और औरत दोनों के लिए इस्तेमाल करना अज़रुए शरीयत जायज़ और दुरुस्त है। यानी अगर मर्द भी इन बालों के इजाले के लिए क्रीम और पाउडर यूज करते हैं, ख़वातीन अगर उसरे और ब्लेड या कैंची का इस्तेमाल करती हैं, तो दोनों के लिए जायज़ है। लेकिन अफजल तरीका जो फ़ुक़हा इस्लाम ने बयान फरमाया है वो ये है, जो अहादीस में भी है, फ़िक़ह की किताबों में भी है, कि मर्द के लिए अफजल यही है
کہ وہ باقاعدہ بلیڈ یا اسرے کے ذریعے ان کو مونڈے، اور خواتین کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ نتف کریں، یعنی کریم یا پاؤڈر کا استعمال کریں، تو یہ ان کے لیے افضل ہے بہرحال۔ لیکن اگر اس کے برعکس بھی کریں گے تو کوئی گناہ بھی نہیں ہے، کیونکہ ان سے اصل جو مقصود ہے وہ حاصل ہو جاتا ہے۔ وہ مقصود کیا ہے؟ طہارت حاصل کرنا، نفاست حاصل کرنا، پاکیزگی حاصل کرنا، وہ تینوں طریقوں سے پاسبل ہے، لہذا یہ مرد اور عورت دونوں کے لیے جائز ہیں۔ ھذا ما ظہر لی واللہ تعالی ورسولہ اعلم بالصواب۔ ناظرین کرام، ہمارے آج کے پروگرام کا متعینہ وقت پورا ہوا جاتا ہے۔ اب ہم آخری سوال کی طرف بڑھتے ہیں، پھر انشاءاللہ حضور جمال ملت کی دعاؤں کے ساتھ میں آج کا پروگرام اختتام پذیر ہوگا۔ مفتی صاحب قبلہ، آخری سوال، چونکہ ہمارے پروگرام کا وقت 1 گھنٹہ ہوا کرتا ہے اور اسی گھنٹے میں ہم کوشش کرتے ہیں جتنے سوالات آ جائیں قدر غنیمت، اور نیکسٹ پروگرام میں بھی کچھ سوالات بقیہ حصہ جو بچ جاتا ہے اس کو انشاءاللہ شامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں بھرپور۔ پھر بھی اگر کسی کا سوال رہ جائے یا کچھ ایسا لگے کہ ہم نے سوال کو آپ کے سوال کو سلسلے کا حصہ نہیں بنایا، تو ہماری ٹیم کی جانب سے ہم معذرت طلب کرتے ہیں، بھول وغیرہ کی وجہ سے بھی بسا اوقات ایسا ہو جاتا ہے۔ کوشش ہماری یہی رہتی ہے کہ ہم آپ کے سوالوں کو ہمارے سلسلے کا حصہ بنائیں۔ تو میں آخری سوال مفتی صاحب قبلہ کے بارگاہ میں پیش کروں، اور انشاءاللہ متعینہ وقت میں حضور جمال ملت کی دعاؤں کے ساتھ میں اختتام ہوگا پروگرام۔ مفتی صاحب قبلہ، آخری سوال آج کے پروگرام کا یہ ہے، آنکھ، جیسا کہ بھی سوال ہوا ناک سے پانی بہنے کے حوالے سے، تو اس میں آپ نے وضاحت فرمائی، مزید اس میں بھی وضاحت فرمائی، چونکہ یہ بھی وضاحت کا طالب ہے سوال۔ آنکھ میں تنکا پڑنے کی وجہ سے پانی بہنے لگا، آنکھ سے رونے سے بھی آنسو نکل جاتے ہیں، اور کبھی آنکھ دکھنے سے بھی پانی نکلتا ہے، تو کیا ان سب صورتوں میں وضو ٹوٹ جائے گا یا باقی رہے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، آنکھ میں اگر تنکا وغیرہ پڑ جاتا ہے اور اس سے باقاعدہ پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے، اسی طرح رونا تو یہ تو فطرت میں ہے کہ بندہ خوشی میں بھی رو جاتا ہے بسا اوقات، اور غم میں تو روتا ہی ہے، تو رونے سے بھی آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ تو آنکھ میں تنکا پڑنے کی وجہ سے جو آنسو جاری ہوتے ہیں یا رونے کی وجہ سے جو آنسو ہوتے ہیں، یہ ناپاک نہیں ہیں اور نہ ہی ان سے وضو ٹوٹتا ہے۔ یعنی اگر یہ باقاعدہ کپڑے پر لگ جائیں، رومال پر لگ جائیں، تو کپڑا اور رومال بھی ناپاک نہیں ہوگا، اس سے وضو پر بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ البتہ جو تیسری شق آپ نے سوال میں بیان فرمائی کہ آنکھ دکھتی ہے بسا اوقات درد کی وجہ سے، اور اس میں باقاعدہ ڈراپ وغیرہ ہم ڈالتے ہیں، اس کے بعد جا کے اس کا کبھی افاقہ ہوتا ہے۔ بزرگ موجود ہیں ماشاءاللہ حضور جمال ملت، ایسے بزرگوں کے پاس جا کر دم کرواتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں شفا عطا فرماتا ہے۔ تو آنکھ جب دکھتی ہے اس کے بعد فرمایا کہ جو پانی ٹپکتا ہے وہ شرعاً ناپاک ہوتا ہے، وہ پانی ناپاک ہے۔ اگر وہ کپڑے پر لگا، اس سے ہم نے کپڑے کے ذریعے پونچھ لیا، رومال کے ذریعے پونچھ لیا، تو وہ رومال اور کپڑے کا وہ حصہ کہ جس پر وہ اس پانی کے قطرات لگیں گے وہ بھی ناپاک ہوگا، اس کو دھونا پڑے گا۔ تو آنکھ دکھنے کی وجہ سے جو پانی آنکھ سے نکلتا ہے وہ شرعاً ناپاک ہے، اس سے بندہ بے وضو بھی ہو جاتا ہے، وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے، جس کپڑے کے حصے پر لگے گا وہ حصہ بھی ناپاک ہو جاتا ہے۔ لہذا ایسی صورت میں جب آنکھ دکھے اور آنکھ سے پانی جاری ہو جائے تو ہمیں بعد میں نماز کے لیے، قرآن کو چھونے کے لیے، دیگر عبادات اور ریاضات کرنے کے لیے ہمیں تازہ وضو کرنا پڑے گا، نیا فریش وضو کرنا پڑے گا، پھر تب جا کر ہم نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ھذا ما ظہر لی واللہ تعالی ورسولہ اعلم بالصواب۔ ماشاء اللہ، بہت بہت شکریہ مفتی صاحب قبلہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ اور ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں آپ کے بیانات اور آپ کے سوال جواب ٹی وی پہ بھی نشر کیے جاتے ہیں، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا بہت ساری مصروفیات کے باوجود بھی۔ ہماری بی این اے کی ٹیم کی جانب سے ہم آپ کو بہت بہت شکر گزار ہیں۔ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ کے حضور جمال